كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. محترم بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی عطا کیے، ان کی آپس میں محبت، آپس میں الفت، مودت بہت زیادہ تھی، جس کی تائید اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں فرمائی ہے. فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ تھے، وہ کافروں پر تو بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، لیکن آپس میں انتہائی نرم دل ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ان کو عطا کردہ یہ نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی. بڑے ہی بد نصیب اور خبیث قسم کے لوگ ہیں وہ کہ جو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام آپس میں دشمن تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نعوذ باللہ ان کی آپس میں دشمنیاں ہو گئی تھی. چند صحابہ کرام کے بعد علاوہ سارے کے سارے نعوذ باللہ کافر ہو گئے تھے. ان کی زبانی نعوذ باللہ ابو بکر جو انبیاء علیہم السلام کے بعد دنیا میں سب سے بہترین انسان تھے، ان کو بھی انہوں نے کافر کہا. اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات کی دعاؤں کا نتیجہ خلیفہ ثانی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جس راستے سے آتا ہے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. عمر وہ ہستی ہے کہ جب اسلام لائے تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو یہ الفاظ سمجھائے اور اللہ کے نبی نے یہ دعا کی کہ یا اللہ اسلام کو تو عمر بن خطاب کے ساتھ عزت عطا فرما. ان کو کہا کہ یہ بھی کافر ہو گئے. باقی صحابہ کرام کے بارے میں بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ سارے صحابہ کرام چند ایک کے علاوہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے. تو صحابہ کرام کی یہ آپس میں انہوں نے مشاجرات اور اس چیز کو آپس میں دست و گریبان ہو کر اور اپنے مفادات چمکانے کی کوشش کی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہستیاں، وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے تربیت تعلیم خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے اور جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے، جن کی محبت کی، آپس میں الفت کی، آپس میں پیار کی مثالیں اور تائیدیں خود رب العالمین
बन सकते। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया सूरह तौबा के अंदर, हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिलमुमिनीन, वही जात है कि ए नबी जिसने आपकी ताईद की, आपको कुव्वत बख्शी, बिनस्रिही अल्लाह ने अपनी मदद भी भेजी, व बिलमुमिनीन और मोमिनों के साथ, और फरमाया व अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, दूसरा इनाम उन्होंने ये किया अल्लाह ताला ने कि मुसलमान जो सहाबा किराम थे उनके दिलों में अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी। तो ये कैसे हो सकता है कि जिनके दिलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद आप मोहब्बत डाली हो, हमारी तुम्हारी मुंहों की गंदी बातों से कैसे हो सकता है कि वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने। अल्लाह ने बल्कि कुरान मजीद में यहां तक फरमाया कि ए नबी, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दिलों में उल्फत पैदा की है, वलाकिन अल्लाह अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, इससे पहले फरमाया लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्दि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम, ऐ मेरे नबी मोहम्मद सुन ले, अगर तू दुनिया में जो कुछ भी है सब का सब खर्च करके इनके दिलों में मोहब्बत पैदा करना चाहता तो तू कभी नहीं कर सकता था, वलाकिन अल्लाह अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, लेकिन अल्लाह है कि जिसने इनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी। तो सहाबाए किराम आपस में इंतहाई मोहब्बत करने वाले थे। आज कुछ लोग ये कहते हैं, जिस तरह रवाफिद और शिया जो अपने आप को शियाने अली कहते हैं, वो वाज़े तौर पर ये बातें कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत जो हैं सिर्फ वही मुसलमान रहे, बाकी सारे के सारे वो काफिर हो गए थे। और बरमला आप सुनते रहते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक और दूसरे जो चैनल्स हैं उन पर ये रवाफिज सरेआम असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तान तशनी तबर्राबाजी और कुफर के फतवे लगाते हैं। तो आज के खुतबे जुमा में हम असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अहले बैत की आपस में मोहब्बत, इसका जो नमूना था, जो उनकी आपस में मोहब्बत थी, वो बयान करेंगे। सबसे पहले बात समझने की वो ये है कि अहले बैत से मुराद कौन है। सबसे पहले जो बात समझने की है कि अहले बैत कौन से हैं। तो अहले बैत का लफ्ज़ बोला जाता है घर वालों का। एक लफ्ज़ है अहले बैत और एक है आले रसूल। एक अहले बैत रसूल और एक आले रसूल। अहले बैत रसूल जो है, इसमें सिर्फ वो है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान है। इसमें सबसे पहले नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहहारात हैं। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहहारात हैं, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिराकुम तत्हीरा, कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेवियों, ए अज़वाजे मुतहहारात, ए अहले बैत, अल्लाह ने कुरान में कहा कि अल्लाह चाहता है लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा, कि तुमसे गंदगी और नापाकी पलीदगी खत्म कर दे, इन चीजों को तुमसे दूर कर दे, वयुतहिराकुम तत्हीरा, और तुम्हें पाक साफ अच्छी तरह साफ सुथरा कर दे, ईमान तुम्हारे अंदर मजबूत हो जाए और कुफ्र और शिरक की जो गलाज़तें इस मुआशरे के अंदर है, तुम्हें ए अहले बैत वालियों अल्लाह रब्बुल आलमीन इनसे बचाना चाहता है। तो कुरान मजीद में अल्लाह ने अहले बैत किसको कहा? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों। इससे पहले भी ये लफ्ज़ अहले बैत जो है ये बीवियों पर ही बोला जाता है। जब आप देखते हैं सूरह हूद के अंदर अल्लाह ताला ने इब्राहीम खलीलुल्लाह का जिक्र किया, तो उन्होंने भी जब फरिश्ते उनके पास आए खुशखबरी दी बेटे को, बेटे की खुशखबरी दी, औलाद की खुशखबरी दी, तो बीवी जो थी वो कहने लगी अब तो ढेर उम्र हो गई हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, बाज हूँ। तो उस वक़्त इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात कही, क़ालू अतअजबीना मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैति। और क्या फरिश्तों ने भी बल्कि ये कहा, अल्लाह की तरफ से खुद अल्लाह ने ये बात कही, अतअजबीना मिन अम्रिल्लाहि,
کیا تم اللہ کے ایک معاملے پر تعجب کر رہی ہو کہ وہ بڑھاپے میں اولاد دے گا، اس پر تعجب کر رہی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہو تم پر اے گھر والوں، اے نبی کے گھر والیوں۔ تو ازواج اہل بیت میں سب سے پہلے کون ہوتی ہیں؟ اللہ کے نبی کی بیویاں، بیویاں سب سے پہلے یعنی اہل بیت میں ہوتی ہیں۔ یہ تو قرآن میں بھی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی ہے کہ ازواج مطہرات جو ہیں وہ اہل بیت میں ہیں، لیکن جو بیٹیاں ہیں، اسی طرح جو نواسے ہیں، حضرت علی جو ہیں اور باقی خاندان جو ہے، اس کا قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے کہ وہ اہل بیت میں ہے۔ اس کا ذکر کس میں ہے؟ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ آپ نے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم کو اپنی چادر میں لپیٹا اور پھر ان کو کہا ہؤلاء اہل بیتی، یہ لوگ میرے اہل بیت ہیں، یعنی ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں شامل کیا، اور آپ کی بیویاں ساری کی ساری جو تھی ان کو اللہ رب العالمین نے اہل بیت میں شامل کیا۔ یہاں پر ہی یہ روافض اور دوسرے کئی نا انصافی لوگ جو ہیں وہ بہت بڑی بے انصافی کرتے ہیں، بڑی حق تلفی کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت میں شمار ہی نہیں کرتے، جو کہ اہل بیت ہونے کا سب سے پہلا حق رکھتی ہیں۔ اللہ کے قرآن نے ان کو یہ حق دیا ہے، کسی اور نے نہیں دیا، تو وہ ان کو ان سے خارج کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیاں ہی اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اہل بیت میں شامل کرتے ہیں، باقی کسی کو اہل بیت میں شامل ہی نہیں کرتے، باقی بیٹیوں کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتے۔ اچھا، تیسرا ظلم پھر یہ کرتے ہیں کہ یہ شیعہ ہونے کے ناطے شیعان علی اور حب اہل بیت کے نام پر باقی صحابہ کرام کے بارے میں تنفر اور طعن و تشنیع، جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل منافی ہے، تو یہ ظلم یہ کرتے ہیں تین اہل بیت کے ساتھ، یعنی ان کے نام کے ساتھ ان کا نام لے کر باقی صحابہ کرام پر اور آپ کے بعض اہل بیت پر بھی یہ کام کرتے ہیں، یعنی آدھے اہل بیت کو اہل بیت سے ہی نکال دیا، جن کو قرآن نے اہل بیت کہا تھا، جن کو خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کہا۔ تو اب ہم ان کی فضیلت کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ دیا، بڑا بلیغ اور واضح خطبہ تھا، لوگ گھبرا گئے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، فرمایا لوگوں میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں تم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، تو فرمایا اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اس پر عمل پیرا ہونا اور اس کو چھوڑنا مت۔ دوسری چیز فرمایا میرے اہل بیت ہیں جو بھاری چیز ہے، ایک اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں، کتاب اللہ ہے اور سنت رسول ہے، اس پر مضبوطی سے تھامے رکھنا، اس کو اس کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ دوسری چیز میرے اہل بیت ہے، فرمایا ان کا خاص خیال رکھنا، اذکرکم اہل بیتی، اذکرکم اہل بیتی، 3 دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی۔ تو یہ اہل بیت کا خاص خیال رکھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اب جو صحیح العقیدہ مسلمان ہے، جو غلو سے بالکل پاک ہے، افراط و تفریط کمی بیشی سے بالکل پاک ہے، نہ وہ ایک انتہا پر ہوتا ہے نہ دوسری انتہا پر جاتا ہے، بلکہ وہ صراط مستقیم بالکل عین اعتدال والے راستے پر چلتا ہے، وہ سب سے پہلے یہ سمجھتا ہے کہ اہل بیت ہیں کون۔
اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، آپ کی بیویاں ہیں، آپ کے بھائی جو مسلمان ہو گئے تو وہ سارے کے سارے ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیٹیاں ہیں، یہ سارے کے سارے اہل بیت اس میں شامل ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، اپنے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا تھا کہ تم نے میرے بعد ان کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خاص خیال رکھا بھی کرتے تھے، سارے اصحاب اہل بیت کا خاص خیال رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے خاص فضائل ذکر کرتے ہوئے، مثال کے طور پر حضرت حسن اور حضرت حسین، ان کے فضائل ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ آپ منبر پر بیٹھے تھے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے، وہ آپ کے ران پر بیٹھ کے آپ نے ان کو اٹھا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا حسن جو ہے، حسین نہیں حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائیں۔ ان کی سرداری کی جو وجہ بیان کی وہ کیا تھی، کس وجہ سے اللہ نے ان کو سردار بنایا تھا، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، ان قریب مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان لڑائی ہوگی، جس کی بشارت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، فرمایا جس کی پیش گوئی بتا دی، فرمایا میرا یہ بیٹا سردار بنے گا اور ان دو جماعتوں کے درمیان صلح کرے گا۔ اب اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ذرا غور سے دیکھو۔ پہلی بات فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، تو اس سے سمجھ یہ آئی کہ جو سردار ہوتا ہے نا، سردار وہ ہوتے ہیں جو صلح کرواتے ہیں، جن کے دل بڑے ہوتے ہیں، جن کا کلیجہ بڑا ہوتا ہے، وہ سردار ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے درمیان لڑائیاں بھڑکانے والے، یہ کہ اپنے حق کو بھی نہ چھوڑ سکتا ہو، اپنی ذات کو لوگوں پر ترجیح دینے والے، وہ سردار نہیں، بلکہ سردار وہ ہوتا ہے جو امت کی خاطر، اسلام کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر اپنے مفادات کی قربانی دے دیتا ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار کہا۔ دوسری بات اس حدیث میں جو قابل غور ہے، جس پر اگر کوئی مسلمان غور کر لے تو پھر وہ غلو اور زیادتی والے راستے پر نہیں جائے گا، بلکہ وہ صراط مستقیم پر رہے گا، اور سارے صحابہ کرام کا ادب اس کے دل میں پھر جاگزی ہوگا۔ وہ کسی صحابہ پر تان و تشنیع نہیں کرے گا، کسی پر تبرہ بازی نہیں کرے گا، کسی کے بارے میں اپنے دل میں نفرت کی چنگاری نہیں بٹھائے گا۔ فرمایا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے۔ اس کا مطلب کہ مسلمان جب آپس میں لڑ پڑے، چاہے ایک حق پر ہو دوسرا باطل پر بھی ہو، تو وہ کافر نہیں ہوتے، وہ کیا رہتے ہیں؟ مسلمان رہتے ہیں۔ آج آپ نے کربلا نہیں سنا؟ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے سالے بھی ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں بڑی بڑی پیشین گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جو معاویہ ہے نا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے دعا کی، فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اس معاویہ کو ہدایت دینے والا کر دے، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے دے، اس کو بھی ہدایت یافتہ بنا دے۔ تو یہ کیا سمجھ آئی؟ اللہ کے نبی نے اس لڑائی کی پیش گوئی فرما دی جو مسلمانوں کے درمیان ہونے والی تھی، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان ہوئی تھی، اس لڑائی کی پیش گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ کم عقلو اس لڑائی میں دونوں فریق میں سے ایک مسلمان اور دوسرا کافر نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ دونوں ہی مسلمان ہوں۔ اس کی تائید اللہ کے قرآن نے بھی کی، فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کروا۔ تو کیا سمجھ آئی؟
مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں جو ہوتی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے بڑے مسلمانوں کے لیے سبق رکھے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے کئی اسلام کے لیے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بڑے بڑے درس و عبرت رکھ دیے۔ اب اس میں ایسے ایسے قواعد تھے جو میں انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں بیان کروں گا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور ان کے فضائل پر اور واقعہ کربلا میں، اور اس طرح تو جو صحابہ کرام تھے ان کے جو لڑائیاں ہوئی تھی، مثال کے طور پر میں تھوڑی سی بات بیان کرتا ہوں۔ جنگ جمل اور جنگ صفین جو ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ کے درمیان جو یہ بڑی بڑی جنگیں ہوئی، کئی ہزار لوگ اس میں شہید ہوئے مسلمانوں کی بات، لیکن ان لڑائیوں کی سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی تفسیر میں بھی لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کیا ہی کمال لوگ تھے یہ مسلمان، یہ صحابہ کرام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی زندگی کے بعد نظریے کے اختلاف پر ان کی جو لڑائیاں ہوئی تو ان کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت اور آپس میں الفت کی بڑی بڑی داستانیں، کہتے ہیں آپ دیکھ لیجئے شاید ہی آپ کو کوئی بلکہ ملے گی ہی نہیں ایسی لڑائی کہ جس میں حضرت علی نے بھی یہ قاعدے مقرر کر دیے، حضرت معاویہ نے بھی یہ قاعدے مقرر کر دیے کہ بھی جو میدان جنگ سے بھاگ رہا ہوگا تم نے اس کو قتل نہیں کرنا، جو مسلمان قید ہو جائے تمہارے، تم ان کو پکڑ لو، قید میں نہیں رکھ سکتے، کوئی غلام لونڈی نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، بچوں کو قتل نہیں کرنا، اور کئی ایسے قواعد تھے جو اس جنگ کے اندر حضرت امیر معاویہ نے بھی وضع کیے تھے اور ان پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اتفاق تھا۔ تو ایسے کئی قاعدے تھے جو بعد والے آنے والے لوگوں کے لیے اگر کبھی مسلمانوں کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں تو وہ آپس میں کیا کرے، کون سے قاعدے اور قاعدہ وضع ہو کہ جس کے تحت مسلمانوں کی آپس میں لڑائیاں اگر کبھی ہو جائے تو وہ اس ضمن میں رہتے ہوئے پھر وہ اپنے معاملات کو سلجھائیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی لڑائیاں، ان سے یہ سمجھ لینا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، دلی دشمنی تھی ان کے اندر، نہیں، بلکہ وہ ایک نظریہ اور اجتہاد کی بنیاد پر تھی۔ ایک فریق یہ سمجھتا تھا کہ یہ حق ہے، دوسرا کہتا تھا نہیں یہ حق ہے۔ کوئی کفر شرک کی جنگ نہیں تھی، کفر اسلام کی جنگ نہیں تھی، بلکہ وہ نظریے کے اجتہاد کے اختلاف کی جنگ تھی، جس کو اللہ نے بسا اوقات بعض لحاظ سے مسلمانوں کے لیے رحمت بھی بنا دیا تھا۔ تو صحابہ کرام جو تھے وہ آپس میں بڑے محبت کرنے والے تھے۔ اہل بیت میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کی فضیلت یہ بیان کی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ دونوں کے بارے میں فرمایا میرے یہ بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے یہ بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ ذرا دیکھتے جائیے، ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی فضیلت بیان کی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہا، بلکہ سارے اہل بیت کے بارے میں مجموعی طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں اذکرکم اہل بیتی اذکرکم فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کا خیال رکھنے کی نصیحت کرتا ہوں، مسلمانوں میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ یہ سارے مجموعی طور پر فرمایا۔ حضرت حسن کی الگ بیان کی ان کی شان، حضرت حسن حسین کو کہا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جو شخص ان سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو اس سے محبت کر جو حسین اور حسن سے محبت کرتا ہے۔ اہل بیت کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ کہے کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس طرح کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں کہے۔ اور یہاں تک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھے گا، اور کئی احادیث میں اس پر لعنت کے بھی الفاظ ملتے ہیں۔
لیکن یاد رکھیے اہل بیت سے مراد صرف حضرت علی اور اس کا خاندان نہیں ہے رضی اللہ عنہ، بلکہ اس سے مراد اہل بیت سارے کے سارے ہیں۔ آپ کی ازواج مطہرات بھی ہیں، آپ کے بھائی بھی ہیں، آپ کے چچے بھی ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی ہے۔ اچھا، یہ خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ شان، یہ فضائل اہل بیت کے ہیں۔ اب صحابہ کرام کے ذرا فضائل و مناقب سنیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیان کیے تھے۔ وقت کافی ہو گیا ہے، صحابہ کرام کے فضائل و مناقب انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔